الرحیم۔ یہاں پر اردو میں ہمارے الفاظ، ہماری زبان میں بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن یہ اکثر و بیشتر حدیثوں کا ترجمہ ہے۔ اگر ایک بیٹے کو کوئی چیز دو تو دوسرے بیٹے کو بھی ویسی ہی چیز دو۔ نا انصافی بری بات ہے، صاف بات ہے، بالکل صاف۔ اگر ایک بیٹے کو کوئی چیز دو تو دوسرے کو بھی ویسی ہی دو۔ نا انصافی بری بات ہے۔ یہ بات، ہدیہ ایسے شخص کا قبول کرو جو بدلے کا طالب نہ ہو، ورنہ آپسی رنج اور ناراضگی کی نوبت آ جاتی ہے۔ عید کے دن ہم بچوں کو پیسے دیتے ہیں، لیکن میں انہی کے بچوں کو پیسے دوں گا جو میرے بچوں کو آ کے پیسے دے گا، اور جو میرے بچوں کو نہیں دے گا میں اس کو بھی نہیں دینے گا۔ اگر کوئی اس مرتبہ میرے بچوں کو دے گیا اور میں دے کے نہیں آیا تو اگلے سال میری بھی چھٹی۔ اگر میں نے آپ کی شادی میں، کسی بچی کی شادی میں 100 روپے، 1000 روپے یا کوئی سامان دیا ہے تو آپ بھی دیں گے، اور نہیں تو نہیں دیں گے۔ اگر میں نے دے دیا آپ نے نہیں دیا تو اگلی مرتبہ پھر میں نہیں دینے گا۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ ان سب باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی ہم بھی دے رہے ہیں، تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ تو ہدیہ نہیں بلکہ قرض ہو گیا۔ بات سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے۔ اس بدلے کی طلب کی وجہ سے آپس میں پھر رنج، آپس میں پھر لڑائی جھگڑا اور ناراضگی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جو شخص آپ کو کوئی ہدیہ دیتا، کچھ دیتا، تو دوسرے وقت میں آپ بھی اس کو عطا فرماتے، بلکہ اس سے زیادہ عطا فرماتے۔ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا جو ابھی تربیت یافتہ نہیں تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ ہدیہ کیا، ایک اونٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 اونٹ دے دیے۔ وہ ناراض ہو گیا اور گویا کہ وہ 2 اونٹ لینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ میں نے تو ایک اونٹ آپ کو اس لیے دیا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ بہت سارا بدلہ دیتے ہیں، آپ نے مجھے 2 ہی اونٹ دیے صرف۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ بہرحال ہدیہ دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور بدلے کی امید نہ رکھو۔ بس یہ ہے۔ اب آگے چلو۔ لیکن تم اپنی طرف سے کوشش کرو کہ اس کو کچھ بدلہ دو۔ دیکھو، اس کو یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ تم اپنی طرف سے کوشش کرو کہ جب تمہارے پاس گنجائش ہو تم بھی اس کو ہدیہ دو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے تحابو تہادو، تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی۔ تو دینا چاہیے، لیکن دینے والا بدلے کی امید نہ رکھے۔
بدلے کا تقاضا نہ کریں، اور اگر ہدیہ دینے کو میسر نہ ہو، بدلہ دینے کو میسر نہ ہو، تو کم از کم اس کی تعریف ہی کر دیا کرو اور کہہ دیا کرو جزاک اللہ خیرہ، اور لوگوں کے روبرو اس کے احسان کو ظاہر کر دیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے بہت خرچ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت خرچ کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی تو آپ نے بھی سب پر خوب خرچ کیا، اور یوں فرمایا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا میں نے، سوائے ابو بکر کے کہ ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، ان کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرما دیں گے۔ مہاجرین جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ کر دیا گیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا، اور انصار نے مہاجرین پر خوب خرچ کیا، لیکن جب انصار کو وسعت ہو گئی تو انہوں نے بھی، جب مہاجرین کو وسعت ہو گئی تو انہوں نے بھی انصار پر خوب خرچ کیا۔ یہ دونوں باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ اور جب احسان کرنے والے کا شکر ادا نہ کیا تو خدا کا شکر بھی ادا نہیں ہوا۔ دیکھو یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ کی عادت کچھ اس طرح پر ہے کہ وہ اپنی نعمتیں اور اپنے انعامات واسطہ در واسطہ پہنچاتا ہے۔ علم عطا فرماتا ہے استاد کے واسطے سے، عمل، اخلاص، احسان وغیرہ عطا فرماتا ہے شیخ کے واسطے سے۔ اسی طریقے سے آپ روزی اور دوسری چیزیں وہ بھی کسی واسطے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جس واسطے سے ہمیں وہ چیز ملی ہے اس کا بھی شکر ادا کرو، اور جب تک اس کا شکر ادا نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کا بھی شکر ادا نہیں ہوگا۔ اس واسطے جب تم پر کوئی بھی احسان کرے، تمہیں راستہ بتاوے، کوئی اچھی بات بتاوے، کوئی چیز دے، پانی پلاوے، کھانا کھلاوے وغیرہ، تو جزاک اللہ خیرہ اتنا کہہ دیا۔ آج کل اس کی بات بہت بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تھینک یو پینک یو اور کیا وہ ہوتا وہ نہیں بالکل بھی کہنا چاہیے۔ اور جس طرح ملی ہوئی چیز کا مٹانا برا ہے، اسی طرح نہ ملی ہوئی چیز پر شیخی بنگارنا بھی برا ہے کہ ہمارے پاس اتنا آیا، ہمارے پاس اتنا آیا۔ یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھے اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اس میں سے ایک اچھی عادت یہ ہے کہ تم فخر مت جتاؤ، فخر مت کرو، جتاؤ نہیں بلکہ فخر مت کرو۔ فخر کرنے کا کیا مطلب؟ آدمی اپنی فضیلت، اپنی بڑائی، اپنی فوقیت دوسرے پر ثابت کرے، اور یہ طرح طرح سے کرتا ہے، آدمی طرح طرح سے کرتا ہے۔ جی فلاں نے شادی کی ہے بھائی، یا میں نے شادی کی ہے بھائی، ہاں اب میرا تو 1 لاکھ، میرے تو 10 لاکھ خرچ ہوئے، لیکن دینے والوں نے مجھے 20 لاکھ دے دیے، حالانکہ وہاں آیا کچھ نہیں، یہ آیا بہت کم آیا اس سے، تو یہ فخر ہے۔ جی ہاں، اسی طرح فخر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہے جس نے آپ کو کوئی چیز نہیں دی،
لیکن کسی وجہ سے آپ اپنی بڑائی جتانے کے واسطے کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ چیز دی، یہ بھی بری عادت ہے۔ آپس میں تحفہ تحائف دینے کی راہ و رسم رکھا کرو، اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اور یہ خیال نہ کیا کرو کہ تھوڑی چیز کسی کو کیا بھیجیں، بلکہ جو کچھ ہو بے تکلف دے دیا کرو۔ جی، ہمارے گاؤں میں تو یہ کافی رواج ہے، اب شہروں میں کیا حال ہے وہ تو وہ جانے۔ جی ہاں، کسی کے کھیت میں آم ہے، اب آم ٹوٹے تو آم پہنچا دیے، کسی کے کھیت میں سبزی ہے تو دوسرے کے یہاں سبزی پہنچا دی، گوبھی پہنچا دی، گھیا پہنچا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ باہر سے کہیں سے سفر سے آیا اور کوئی تحفے کی کوئی نئی چیز لایا، کشمیر سے آیا، سیب لایا، اخروٹ لایا، تو وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دیے، بھائی بندوں کو بھی دے دیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے مطلب تحفہ تحائف کی رسم جاری رکھو۔ جو کوئی تمہیں خوشبو دے، تیل دے یا دودھ یا تکیہ، تو تم اس کو سونگھ لیا کرو اور تیل لگا لیا کرو اور دودھ پی لیا کرو اور تکیے پر کمر لگا لیا کرو۔ انکار اور عذر مت کیا کرو، کیونکہ ان چیزوں میں کوئی لمبا چوڑا احسان نہیں ہوتا جس کا بار تم سے نہیں اٹھ سکتا اور دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ حدیث پاک ہے، اگر کوئی شخص آپ کو خوشبو پیش کرے تو اسے لگا لو، سونگھ لو، لگا لو۔ یہ کوئی ایسا بڑا احسان نہیں کہ اس کا بھی بدلہ چکانا ہے، یہ ہے۔ اسی طریقے سے تیل پیش کیا تو 2 قطرے 4 قطرے لگائے جاتے ہیں، آپ لگا لیجیے گا، سر میں داڑھی میں لگا لیجیے۔ یہ کوئی اتنا بڑا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ نہیں تم چکا سکو گے، دوسرا احسان جتاوے گا۔ یہ اسی طریقے سے دودھ اللہ کی ایسی نعمت ہے، اگر کوئی پیش کرے تو انکار نہ کرو، عذر نہ کرو، پی لو، لے لو۔ اور اسی طریقے سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کے اکرام اور احترام میں کوئی تکیہ دیتا ہے، کمر کے لگا لو، اس پہ سہارا لگا لو، تو ایسی چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ اب اور چیزیں تو بظاہر اس میں ایسی ہیں نہیں، سبھی چیزیں قبول کر لینے کی ہیں، لیکن انہی میں بھی اگر کوئی عذر ہو تو انکار کر دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کے جو عطر آ رہے ہیں وہ عطر تو ہے نہیں، کچھ اور ہی ہے، تو ان میں بعض مرتبہ بڑی ناگوار خوشبو ہوتی ہے، پسند نہیں ہوتی، ناگوار خوشبو ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس ناگوار خوشبو کی وجہ سے رد کیا تو کر دیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج کل یوں کہتے ہیں کہ دودھ پیا تو پیٹ میں گیس بن جاوے گا، ہضم خراب ہو جاوے گا، یہ بعضوں کو دودھ نقصان بھی دیتا ہے، تو ایسے عذر کی بنا پر اگر واپس کر دیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہیں، ان میں نخرے نہیں جتانے چاہیے بلکہ لے لینی چاہیے۔ جب نیا پھل اول ملے تو اس کو آنکھوں سے لگاؤ، ہونٹوں سے لگاؤ اور یہ دعا پڑھو، اللہم کما اریتنا اولہ فارنا آخرہ۔ پھر کوئی بچہ پاس ہو تو اس کو دے دو۔ دیکھو اس کو آپ خاص طور سے وہ لوگ سمجھیں جن کے یہاں پھل کے پیڑ ہیں۔ جی ہاں، آپ کے گھر میں یا کھیت میں امرود کا پیڑ کھڑا ہوا ہے، امرود آئے، پک گئے، آپ نے اس میں سے پھل توڑا، پکا، تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو، اور دل میں تو قدر ہے ہی، اس کو ظاہر بھی کرو۔ مثال کے طور پر ہونٹوں سے لگایا یعنی چوما، آنکھوں سے لگایا، یہ بھی احترام کی بات ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک جب ہم اٹھاتے ہیں تو
تو چومتے ہیں، آنکھوں سے پیشانی سے لگاتے ہیں، یہ ایسے اکرام اس کا، اور پھر وہ بچے کو دے دو، اور یہ بھی دعا پڑھو، اے اللہ جس طرح ہم نے اس کا پہلا پھل دیکھا آپ کے فضل سے، آپ کے انعام سے، تو یہ تمام پھل آفت سے اور حادثات سے محفوظ رہے، اور اس کا پورا پھل ہمیں کھانا توڑنا نصیب ہو۔ یہ مطلب ہے دعا کا۔ اگر تمہارے ذمہ کسی کا قرض ہو یا کسی کی امانت ہو یا تمہارے ذمہ کسی کا کوئی حق ہو تو اس کی یادداشت وصیت کے طور پر لکھ کر رکھو۔ یہ دیکھو دوستو، آپ بار بار سنتے ہیں وعظ میں، تقریر میں، وہاں تفصیل نہیں ہو پاتی کہ بھائی دینداری اور دین صرف نماز روزے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو یہ باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ اخلاق کی ہیں، معاملات کی ہیں۔ کسی شخص نے آپ کے پاس 1000، 2000، 10,000 روپے امانت کے رکھوائے ہوئے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی میں لے لوں گا، بہت ہوتا ہے ایسا، تو آپ اس کو اپنے پاس یادداشت میں رکھو، لکھ کر رکھو کہ فلاں کے میرے ذمہ اتنے پیسے ہیں امانت کے طور پر۔ یہ اگر کسی سے قرض لے رکھا ہے تو وہ لکھ کر رکھو۔ اسی طریقے سے اور کسی کا حق ہے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی اور اس کے دام آپ ابھی پورے ادا نہیں کر سکے، کچھ آپ کے ذمہ ہے، تو اس کو لکھ لو وغیرہ۔ کیوں؟ ایک تو اس لیے تاکہ یاد رہے اور آپ اس کو ادا کر سکیں، اور دوسرے یہ کہ اچانک حادثات سے اگر موت ہو جاوے تو آپ کے وارث اس کو ادا کر دیں، آپ کے ورثے میں سے، ترکے میں سے اس کو ادا کر دیں، آپ کے ذمے سے بوجھ ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ نے وصیت نہیں لکھی تو مجرم آپ قرار پائیں گے، اللہ کے یہاں اس کا حساب آپ سے ہوگا۔ وصیت آپ نے لکھی ہے اور ترکہ بھی ہے، مال بھی چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وارث ادا نہیں کریں گے تو وہ ذمہ دار ٹھہرا دیں گے۔ جی، اور میرے دوستو، قرض وغیرہ، دوسرے کا حق، ان کا حساب، ان کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ جی، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ شہادت سے جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا لڑتا مارا جائے شہید، تو شہادت سے سبھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، کہ قرض معاف نہیں ہوتا، بندے کا جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک صحابی شہید ہوئے تو اس کے بعد وہ دوسرے کے خام میں آئے، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، معاملہ اٹکا ہوا ہے، اور فلاں شخص کا میرے ذمہ قرض ہے، وہاں یہ امانت ہے اور وہ وہاں رکھی ہوئی ہے، وہ ان کو آپ ادا کر دیں۔ یہ اب آگے چلو دوستوں، ابھی وقت ہے، میں نے الارم لگایا ہوا ہے، اشراق کے وقت ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو دوستو، پاک دامن رہنا، پاک دامن رہنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ فرض ہے، فرض۔ اور زناکاری، بدکاری یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آپ سمجھو، طاعت اور عبادت کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور گناہوں کے جو اسباب ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اور وہ خود بھی گناہ ہے۔ عورت کی طرف مرد کی طبعی طور پر خواہش ہے، اور عورت کی مرد کی طرف طبعی طور پر خواہش ہے۔ اگر یہ خواہش جائز طور پر ادا کر لی جاوے تو آدمی پاک دامن ہے اور پاک دامن رہ سکتا ہے۔
اور جائز طور پر یہ ادا نہ کی جاوے تو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے نکاح بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، نکاح بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کر لیا کرو، اس واسطے کہ یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی زنا میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے، اور یہ نگاہ کو بھی نیچی رکھتا ہے۔ اگر حاجت اور استطاعت ہو تو نکاح کرنا افضل ہے، اگر ضرورت بھی ہو، مکان بھی ہو، خرچ وغیرہ برداشت کرنے کی گنجائش ہو تو نکاح کر لینا چاہیے، نکاح افضل ہے، اس میں بڑی راحت ہے، دین اور دنیا دونوں کے لیے بڑی راحت ہے۔ پاک دامن تو آدمی رہتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں ایک کو دوسرے سے مدد ملتی ہے، مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مرد مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو، چاہے اس کے پاس مال بھی ہو، اور وہ عورت مسکین ہے جس کا شوہر نہ ہو، چاہے اس عورت کے پاس مال بھی ہو۔ بہرحال نکاح کر لینا افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی، اگر ضرورت نہ ہو مگر مالی گنجائش، اگر ضرورت ہے اگر ضرورت ہے مگر مالی گنجائش نہیں ہے تو روزے اس کثرت سے رکھے کہ خواہش ٹوٹ جاوے۔ یہ بھی حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ جو شخص روزے نکاح کی طاقت رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے، وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح کی گنجائش نہیں رکھتا، مکان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے وغیرہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ قوت باہ کو، خواہش نفسانی کو کم کر دیتا ہے۔ یہ بات ہوگی، بالکل صحیح بات اپنی جگہ پر۔ یہاں میں آپ کو ایک دوسری بات بتا دوں، ایک تو انسان کا طبعی تقاضا ہے، طبعی تقاضا، وہ جب آدمی کے اندر گرمی اور طاقت ہوتی ہے تو وہ ابھرتا ہے، اور گرمی اور طاقت نہیں ہے تو وہ نہیں ابھرتا۔ اس کے لیے تو روزہ فائدہ مند ہوگا۔ اور ایک ہے آدمی کی عادت خراب ہو جاوے، عادت خراب ہو جاوے، بس چھیڑنے چھاڑنے کی عادت، دیکھنے کی عادت وغیرہ وغیرہ، یہ تو یہاں روزہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا، یہاں اپنی عادت سنوارنے سے کام چلے گا۔ نکاح میں زیادہ تر لڑکی کی دینداری کا لحاظ رکھو، مال اور خوبصورتی اور حسب و نسب کے پیچھے زیادہ مت پڑو۔ یہ میرے دوستو، جب سے ہم نے اس اصول کو چھوڑا، یہ حدیث پاک ہے جو آپ کو اردو میں پڑھ کر سنائی گئی ہے، یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک۔ جب سے ہم نے اس اصول کو چھوڑا، جب سے پریشانیاں کھڑی ہو گئی۔ ہاں، اب ایک بات اور سن لو، خاص طور سے میرے نوجوان بھائی، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، بڑے بھائی، میرے بزرگ بھی اس بات کو سن، لالچ نہ رکھو، لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ جی، جب سے ہم نے یہ طے کیا کہ بھائی لڑکی آوے تو موٹر سائیکل بھی لے کے آوے، کار بھی لے کے آوے بہو، اور سونے کی انگوٹھی بھی ہو، چین بھی ہو، اتنا فرنیچر ہو، وغیرہ 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 وغیرہ، جب سے نکاحوں میں دیر ہونے لگی ہے، نکاح میں دیر ہونے لگی ہے،
اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بس زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، اس میں شرم آتی ہے، ہم سب کو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ پاک دامن رہنا مشکل ہو گیا ہے، حلال کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ حلال کھانا مشکل کیوں ہو گیا؟ جو بچی بڑی ہوتی رہے گی ماں باپ کا فکر بڑھتا رہے گا، اب وہ کہیں قرض لے گا، کہیں کیا کہ اس کو بینک میں کچھ فکس جمع کرے گا، اور کیا کیا کرے گا، زمین رہن رکھے گا، مکان رہن رکھے گا، اور کیا کیا کرے گا۔ بہرحال حلال کھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے اس کام کو سادگی سے کر دینا چاہیے، سادگی سے کر دینا چاہیے۔ نہ بچوں کے، لڑکوں کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ وہ جہیز لے کر آوے، بہت سارا مال لے کر آوے، یہ، اور نہ ہی لڑکی والوں کو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب تک مکان نہ ہو لڑکے کے پاس، جب تک ماربل لگا ہوا نہ ہو، فلاں نہ ہو، فلاں نہ ہو، نوکری نہ ہو، جب تک نکاح نہیں کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں طرف سے درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بس میں اشراق کا وقت ہو گیا۔